ہمارے اور شیعہ ذاکر آصف رضا علوی کے مابین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے عنوان پر یعنی بنات اربع کے عنوان پر مناظرہ طے پایا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں ہیں۔ سر پہ قرآن رکھے صحن بیت اللہ میں آئے۔ مجھے بتاؤ، نبی کی 4 بیٹیاں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم لڑائی جھگڑے کے لیے تیار نہیں۔ چلو میرے ساتھ علمی بحث کرو، بتاؤ اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، جب نبی کی شادی ہوئی اس وقت نبی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بے شک آپ داد نہ دیجئے گا، آپ میرا پہلا چانس تھا، آپ نے میری سوچ سے بڑھ کے سنا۔ اب بے شک چپ رہیے گا لیکن گفتگو سمجھے گا ضرور۔ جب نبی کی شادی ہوئی اس وقت مولوی سے پوچھو عمر مبارک کتنی تھی؟ شیعہ سنی تمام نے لکھا 25 سال کی عمر میں نبی کی شادی۔ اس وقت سن مبارک عمر مبارک ہمارے اور آپ کے رسول کی 25 سال تھی۔ اب جنہوں نے 4 بیٹیاں لکھی انہوں نے کہا کہ نبی بنے تھے 40 سال کے بعد۔ پھنس گیا مولوی، پھنس گیا مولوی، بڑا برا پھنس گیا۔ لکھا بھی خود، مر بھی تو خود گیا۔ 25 سال کی عمر میں شادی، 29 سال کی عمر تک نبی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ شیعوں نے بھی لکھا، سنی سیرت نگاروں نے بھی لکھا۔ پہلا بیٹا ہوا شادی کے 4 سال بعد، عمر مبارک تھی 29 سال۔ بیٹے کا نام تھا قاسم، جس کی وجہ سے مشہور ہوئے ابو القاسم۔ ایک ایک لفظ جہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے مجھے روک لیجئے گا، میں پھر واپس آؤں گا، سمجھے گا ضرور۔ 25 سال کی عمر میں شادی، ہم بھی قائل۔ 29 سال کی عمر میں بیٹا، ہم بھی قائل۔ اب جس نے لکھی 4 بیٹیاں، اب اس نے لکھا کہ اعلان نبوت سے ابن خلدون سے شبلی نعمانی سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک سب نے لکھا اعلان نبوت سے 5 سال پہلے معاذاللہ ثم معاذاللہ، نقل کفر نہ بچو، نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کا عقد 3 مشرکوں سے کیا تھا۔ یہ اب سنی طریق ہے، عتبہ، عتیبہ اور عمرو عاص مخزومی، جس کے ساتھ نکاح کیا۔ جب بچے پوچھتے کہ مولوی صاحب نبی کی بیٹی اور مشرک کے گھر، وہ کہتے بیٹا کیونکہ اس وقت وہ نبی نہیں تھے، نبی بنے 40 سال کے بعد، اس لیے 40 سال سے پہلے شادیاں کر دی تھی۔ بڑا برا پھنس گیا مولوی۔ 25 سال کی عمر میں شادی، میرا مجمع میرا ساتھ دے، 40 سال کی عمر میں نبی۔ انہوں نے کہا اعلان نبوت سے 5 سال پہلے شادیاں کر دی تھی۔ 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال بچتے ہیں؟ بولیے گا میرے ساتھ، اگر محنت ہو تو پھر بولنا چاہیے۔ 15 سال، 4 سال تک اولاد کوئی نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکال دو، 11 سال۔ 5 سال انہوں نے خود لکھا 5 سال پہلے شادیاں کر دی تھی، 11 میں سے 5 نکالو، 6۔ کس بغیرت مذہب ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئی، جوان بھی ہو گئی، شادیاں بھی ہو گئی؟ کس مذہب میں ہے عمریں پوری کرو؟ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، عمریں پوری کرو۔ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، بس ختم ہو گئی گفتگو۔ اور ہم انکار کریں، اگر ہم نبی کی ایک بیٹی مانتے ہیں تو ہم باقی 3 کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم نے بھی مانے گے، آپ ثابت کر دیں۔ اب میرا سنی بھائی مجھ سے پوچھے کہ پھر یہ کہانی کیا ہے؟ یہ رسول کی حقیقی بیٹیاں ہیں۔ رسالت مآب کا پہلا عقد ہوا تھا ملکۃ العرب جناب خدیجہ سے۔ جناب خدیجہ عرب کی رئیس ساقہ ہوئی، بی بی خدیجہ کی ایک بہن تھی حالہ بنت وہب۔ یہ 3 بیٹیاں جناب حالہ کی تھیں جو جناب خدیجہ کے گھر میں پرورش پائی۔ جب بی بی خدیجہ کا عقد ہمارے نبی سے ہوا تو بی بی خدیجہ نے نبی سے اجازت مانگی کہ میرے گھر میں 3 یتیم بچیاں پل رہی ہیں، اگر آپ اجازت دے تو میں انہیں ساتھ لے کے آؤں۔ رسول نے انہیں اپنے گھر بلوا لیا، پھر یہ رسول کے گھر میں آئے، پھر ان کو یتیم پالنے کا ہنر ایسا آتا تھا۔ پھر یہ یتیم کو یتیم سمجھ کے نہیں پالتے تھے، پھر ایسے پالا کہ مورخ نے لکھا کہ یہ نبی کی اپنی سلبی بیٹی نبی کی ایک ہی تھی، جو حسین کی، جو علی کی خواجہ،
जो जन्नत की औरतों की सरदार, जो हिजाबे की बरी है, जिसका वजूद नबी की नस्ल की बका, जिसे कुरान में कौसर कहा गया है, जिसे कुरान में इज्जत कहा गया है, जिसे कुरान में इतरत कहा गया है, जिसकी तहारत की कसमें अल्लाह खाता है, जिसके दरवाजे पे तारा सजदे में गिरा हुआ है, वो एक ही बेटी है